السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1947 سے پاکستان انڈیا کی دشمنی اپنے عروج پر ہے، اور اسی دشمنی میں بہت سی موویز انڈیا بناتا رہا ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستان انڈیا کے خلاف۔ انہی موویز میں سے ایک بلاک باسٹر مووی ہے جس کا نام ہے فائٹر مووی انڈیا کی ایک بلاک باسٹر مووی ہے، اور یہ پاکستان کے خلاف بنائی گئی ہے۔ اس میں IAF کی کمانڈنگ ایبلٹی دکھائی گئی ہے، اور ونگ کمانڈر ابھینندن کو ریپرزینٹ کیا ہے رتک روشن نے۔ فائٹر مووی کی اگر ہم بات کریں تو بجٹ اس کی تھی 250 کروڑ، جبکہ 16 دنوں میں تھیٹر کے ذریعے اس نے کمایا 179 کروڑ۔ ناظرین، اس مووی کی ریلیزنگ ڈیٹ تھی 25 جنوری 2024۔ یہ ڈیٹ تھی جب یہ بلاک باسٹر مووی ریلیز ہوئی۔ بیسیکلی اس مووی میں انڈین ایئر فورس نے اپنا کلچر دکھایا ہے، اور یہ دکھایا ہے کہ ان کی ایئر فورس کس طرح کی ہے اور ان کی ایئر فورس میں کیا کیا چیز کامن ہے۔ ناظرین، ان کی ایئر فورس کس طرح کی ہے یہ چیز آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مووی انڈین ایئر فورس کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور انڈین ایئر فورس کے ٹریڈیشن اور ان کی ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے۔ ناظرین، اس مووی کے اگر ہم کیریکٹرز کی بات کریں تو اس میں رتک روشن، دیپیکا پاڈوکون اور انیل کپور، جو کہ فیمس ایکٹر اور ایکٹریس ہیں، انہوں نے حصہ لیا ہے۔ اس مووی میں فیمیل کو ریپرزینٹ کیا ہے دیپیکا پاڈوکون نے، اور رتک روشن نے ابھینندن کو ریپرزینٹ کیا، جبکہ انیل کپور نے کمانڈنگ ایبلٹی دکھاتے ہوئے ہیڈن اینڈ سیکریٹ کمانڈر آف ایئر فورس کو ریپرزینٹ کیا، جس نے انڈین ایئر فورس کا 26 فروری کا پلان تیار کیا تھا، جو کہ مکمل طور پر فلاپ ہوا، اور 27 جنوری کو کیا ہوا یہ پوری دنیا نے دیکھا۔ ناظرین، ان فورس نہیں بلکہ انڈیا ایک ایسا ملک ہے جو کہ مووی میں ہر چیز میں ہم سے بہت زیادہ آگے ہے۔ آپ اس سے کسی چیز میں نہیں جیت سکتے۔ اگر آپ نے ان سے ٹورنامنٹ جیت لیا تو وہ مووی میں آپ کو ہرا دیں گے۔ اسی کی نشانی ہے یہ فائٹر مووی، جو کہ پراپرلی پلوامہ انسیڈنٹ کے اوپر بیس ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، پلوامہ انسیڈنٹ۔ پلوامہ ایک ایسا انسیڈنٹ جو کہ انڈین رولنگ پارٹی نے خود کروایا، اور یہ اسٹیٹمنٹ ابھی تک ویکیپیڈیا میں موجود ہے۔ پلوامہ انسیڈنٹ ایک بہانہ تھا تاکہ مودی سرکار دوبارہ امپاور ہو سکے، وہ دوبارہ الیکشن جیت سکے۔ پلوامہ انسیڈنٹ میں جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار انڈیا نے پاکستان کو ٹھہرایا، اور اسی کے ساتھ انہوں نے 26 فروری کو رات کے وقت پاکستان کے علاقے بالا کوٹ میں ایئر اسٹرائک کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے وقت کچھ فائٹر جیٹس جو کہ انڈیا کے تھے وہ پاکستان کی ٹریٹری میں داخل ہوئے، لیکن انہوں نے سوائے پاکستان کے جنگلات کو نقصان پہنچانے کے، اس نے فوراً پیراشوٹ کو کھولا اور لینڈ کر گیا پاکستان کی ٹریٹری میں۔ ناظرین، اس نے جس علاقے میں لینڈ کیا تھا اسے ہم کشمیر کہتے ہیں، اور وہ آزاد کشمیر کا علاقہ تھا۔ آزاد کشمیر کے لوگوں نے جب ابھینندن کو دیکھا تو انہوں نے ایک موو بنا لیا اور ابھینندن کو گھیرے میں لے لیا۔ ابھینندن نے پہلے تو اپنی جان بچانے کے لیے ویپنز نکالا اور ان کو ڈرانے لگا، لیکن ناظرین، وہ بھی آزاد کشمیر کے بہادر لوگ اور بہادر نوجوان تھے، تو ان کو اس چھوٹے موٹے کھلونے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ جب ابھینندن نے دیکھا، اور یہ اس کی خود کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ان کا جذبہ جو ہے وہ کافی عروج پر تھا اور کافی اونچا تھا، اور اسی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ابھینندن نے مزید کہا کہ پاکستانی آرمی ایک پروفیشنل آرمی ہے، اور اس کی اس اسٹیٹمنٹ نے بتایا کہ پاکستان آرمی فالوز دی جنیوا کنونشن اسٹرکٹلی۔ پاکستان آرمی نے اسے موو سے ریسکیو کیا، اور پاکستانی گورنمنٹ جو کہ عمران خان کی تھی اس وقت، اس نے وہ ابھینندن کو رہا کر دیا۔ ناظرین، یہ صرف امن کی خاطر اور پیس کو پریزرو اور برقرار رکھنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان کیا گیا، لیکن انڈین میڈیا، جو کہ گودی میڈیا کی ٹائٹل سے کافی زیادہ مشہور ہے اور اسی ٹائٹل سے جانا جاتا ہے، ناظرین، انڈین میڈیا نے پاکستان کے اس امن کو برقرار اور بحال رکھنے کی کوشش جو کہ ابھینندن کو ریلیز کرنے کی صورت میں تھی، اسے پاکستان کی کمزوری بتاتے ہوئے کہا کہ آج پاکستان انڈیا کے سامنے گھٹنے ٹیک رہا ہے۔ ناظرین، انڈین میڈیا تو پوری دنیا میں ہی مذاق کی ایک زندہ مثال ہے، اور ایسی مثال ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ ناظرین،
اگر ہم بات کریں اس مووی کی تو یہ ایک سنگل مووی نہیں، نہ جانے اس جیسی کتنی ہزار مووی ہیں انڈیا میں جو کہ پاکستان کے خلاف بنائی گئی ہے، اور انڈیا نے مووی میں ہر وہ کچھ کیا ہے جو کہ ریئلٹی میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ناظرین، انڈین میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ MiG-21 کے ذریعے ابھینندن نے پاکستان ایئر فورس کے F-16 کو گرایا تھا، اور اس نے ایک علاقہ بھی بتایا تھا پاکستان کا جہاں پر اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان ایئر فورس کے F-16 کا ملبہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انڈین ایئر فورس ہمیشہ سے ہی اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالتی ہوئی آئی ہے، تو اس نے اس چیز کو بھی دبانے کی کوشش کی، لیکن اس جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے دور میں یہ چیز کرنا مشکل ہی نہیں، آپ کہہ لیں کہ تقریباً حد تک ناممکن تھا۔ لیٹر آن انڈین ایئر فورس کے ہیلی کاپٹر کی تباہ ہونے کی خبر بھی سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی۔ ناظرین، پاکستان ایک امن پسند ملک ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے ہی جنیوا کنونشن کو فالو کرتے ہوئے آیا ہے۔ جنیوا کنونشن میں یہ بات صاف طور پر لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ملک اگر کسی دوسرے ملک کے کسی فوجی کو گرفتار کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی حفاظت، سیفٹی اوپوننٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ ناظرین، پاکستان نے جنیوا کنونشن کو فالو کرتے ہوئے اور ان دو ممالک یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن کو برقرار اور بحال رکھنے کے لیے ابھینندن کو ریلیز کر دیا، لیکن شاید کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہوتی اور ہمیشہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کے اس امن اور میوچول ریلیشن کو برقرار رکھنے کی کوشش کو پاکستان کی کمزوری بتائی ہے۔ ناظرین، انڈین میڈیا اور انڈین سرکار کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ مسلمان اور ہندو ایک ساتھ مل کر رہیں اور دونوں ملک ترقی کریں۔ ناظرین، انڈیا ہمیشہ سے ہی پاکستان اور مسلمان کا کھلا دشمن رہا ہے۔ انڈیا نے ہی کافی پاکستان کی مسجدوں کو توڑوایا اور اپنے ملک میں مسلمانوں کا قتل عام کروایا، چاہے وہ سری نگر ہو یا پھر انڈین آکیوپائڈ کشمیر۔ ناظرین، انڈیا نے پاکستان کے بابری مسجد کو بھی شہید کر دیا، لیکن پاکستان نے اس وقت بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیا۔ حالانکہ پاکستان کے پاس بھی انگلاج مندر اور کرتارپور جیسے ہندو اور سکھ کے مقدس جگہیں موجود ہیں، لیکن ہمیں قرآن کہتا ہے کہ رسپیکٹ دی ایوری ریلیجنس اینڈ رسپیکٹ ایوری پیپلس۔ دیٹس وائی ہم قرآن اور سنت پر اسٹرکٹلی عمل کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ ملک جو کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے کوئی بھی ایسا قدم نہیں لے گا جس سے دوسرے مذہب اور ذات کے لوگوں کو ٹھیس پہنچے۔ امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو ضرور پسند کریں گے، اینڈ ڈونٹ forget to share it with your friends. I meet you in the next video. Make sure subscription and like.